اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب جو ہے میں کی نوٹ کلیدی خطاب کے لیے برادر ریاض الحسن عامر صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند ناندیڑ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. معزز اور محترم خواتین، محترم عبدالجلیل صاحب رکن شورا جماعت اسلامی مہاراشٹرا، محترم محمد یونس صاحب سیکریٹری شعبہ مائکرو فائنانس حلقہ مہاراشٹرا، عالی جناب شاکر قاسمی صاحب اور میرے بہت ہی عزیز ترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ کلیدی خطاب جناب محمد مجیب صاحب کے ذمہ طے تھا، جو سیکریٹری ہیں شعبہ قیام عدل قسط مہاراشٹر کے، لیکن اچانک سے ان کے بھابھی کا انتقال ہونے کی وجہ سے وہ آج یہاں نہیں پہنچ سکے، تو یہ ذمہ داری ان کے بدلے میں ادا کر رہا ہوں. ہم اس محفل میں مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. آج کی یہ محفل اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ قابل مبارکباد اور برکت والی ہے کہ سود کی حرمت کے تعلق سے تو ہم نے بہت کچھ سنا ہے، سنتے آئے ہیں، اور ایک روایت میں تو سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے اصل میں تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کی بہت زیادہ حرمت دین اسلام میں اصل میں کی گئی ہے، اور بہت زیادہ اس کی خباثتیں، نقصانات انسانی معاشرے پر پڑتے ہیں. تو اس کے بالکل اپوز میں، اس کے اپوزٹ میں اس کو ایک نظام کھڑا کرنے کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں، تو اس طرح کی اس مبارک محفل میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پر اپنا کرم، اپنی برکت اور رحمت نازل فرمائیں. عزیز ساتھیو، قرآن مجید نے بیشتر مقامات پر سود کی حرمت کے تعلق سے بڑی تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور سودی لین دین کو اسلامی معاشرے میں حرام کا درجہ دیا گیا ہے. مگر آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس ترقی یافتہ دور میں سودی نظام کے بغیر رہنا، بزنس کرنا، انٹرپرینرشپ کرنا، بڑے بزنس کے لیے ڈیولپ کرنا، یہ تقریباً ناممکن سا نظر آتا ہے. ایسا ایک عمومی احساس اصل میں ملت کے مالدار اور بزنس جو طبقہ ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے. سود کے عوض میں جو دلائل سود کے اس میں جو دیے جاتے ہیں ملک عزیز بھارت میں، وہ یہ ہے کہ بھارت دارالحرب ہے، اور سود کی جتنی مذمت کی گئی ہے وہ کاروباری خرچ کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ غیر کاروباری خرچ کے لیے کی گئی ہے. یہ اصل میں مختلف قسم کے جوازات جو ہمارے پاس بزنس مینس اور اہل علم حضرات نکالتے ہیں، مولانا محترم نے ابھی جس عالم دین کا ذکر کیا، مولانا محمد زین العابدین صاحب، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے سود کے مضر اثرات، اس میں بہت ہی شارٹ انہوں نے طریقے سے یہ بات بتا دی ہے کہ سود کو قرآن و حدیث میں مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے. دارالحرب و دارالامن کی بحث کہیں بھی سود کے حوالے سے نہیں کی گئی ہے. ملت میں سود کو حلال کرنے کے لیے اضطراری حالت کی دلیل دی جاتی ہے، جس میں حرام چیزیں بھی شریعت میں مباح اور جائز ہو جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر سود نہ لیا جائے تو پھر کیسے مسلمانوں کی غربت اور معاشی پسماندگی دور ہوگی، اور ورنہ اور مسلم ترقی اور خوشحالی میں ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ دلائل اصل میں کتنے بھی اچھے لگے، مگر ہر حال میں یہ خلاف اسلام ہے، اور اسلام کے خلاف جا کر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ہونا اسلام کو نہ تو مطلوب ہے اور نہ گوارا ہے. وہ ایسی نام و نہاد خوشحالی اور ترقی کی اجازت قطعی نہیں دیتا جو حرام کو جائز اور حلال کو جائز کر کے حاصل کی جائے. سید مودودی علیہ الرحمہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے قبل پہلے دنیا کا جو معاشی نظام تھا وہ اسی طرح سود پر چل رہا تھا جس طرح آج چل رہا ہے. اسلام نے اس کو بدلا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا۔ پہلے وہ عرب میں حرام ہوا، پھر جہاں اسلام کی حکومت پہنچی وہاں سود ممنوع ہوا، اور پورا معاشی نظام اس کے بغیر چلتا رہا۔ یہ نظام صدیوں تک چلتا رہا، بلا سودی کا جو نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نظام نہ چل سکے۔ عزیز ساتھیو، اصل میں آج بھارت ملک کی جو ترقی اور جو گلیمر جو ہم کو بتایا جاتا ہے، اور جو خواب اصل میں پوری عوام کو دکھائے گئے ہیں، وہ اصل میں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارا اکنامیکل سسٹم کا ہے۔ آج بھارت کی ترقی اور دنیا میں بھارت کی طاقت کی بات کہی جاتی ہے۔ آزادی کے بعد ہمارے ملک کا جی ڈی پی جو ہے، جس کو مجموعی پیداوار کہا جاتا ہے اردو میں، تقریباً 10,000 کروڑ روپے تھا۔ اب وہ بڑھ کر تقریباً 147 لاکھ کروڑ ہو چکا ہے۔ عالمی جی ڈی پی میں ہمارے ملک کا تناسب محض 4% تھا ایک زمانے میں، جو 1980 میں گھٹ کر 2.5% ہو گیا، انٹرنیشنل جی ڈی پی جو کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو 8.5% جی ڈی پی ہے یہ۔ اور یہ بات آپ کو واضح ہے کہ حضرت مولانا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جی ڈی پی کا جو اسکور تھا وہ بھارت کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ تھا، 27%۔ آج بھارت کی جو قومی پیداوار ہے وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی جو پائے جاتے ہیں وہ بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ ارب پتی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پاس یا تو 100 کروڑ ڈالر یا 7,000 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت ہو، اس کے آپ مالک ہوں۔ تو امریکہ اور چین کے بعد جو سب سے زیادہ ارب پتی پائے جاتے ہیں وہ ملک عزیز بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کووڈ کا زمانہ جو گزرا ہے 2 سے 3 سال کا، اس کے اندر ہمارے پاس یہ ارب پتی کی تعداد 102 سے بڑھ کر 140 ہو گئی ہے، یعنی کہ تقریباً 38 سے 40 ارب پتی اور زیادہ مزید انہوں نے کووڈ میں کمایا ہے۔ لیکن محترم خواتین اور عزیز ساتھیو، دولت کے اس بے پناہ اضافے کے باوجود دنیا کی غریب ترین آبادی کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بھارت میں ہے، اور ہمارے ملک میں ہی غریبوں اور امیری میں فرق کی صورتحال یہ ہے کہ محض 1% امیر ترین ہندوستانیوں کے پاس ملک کی 40% جو دولت ہے ان کے پاس، صرف 1% لوگوں کے پاس ملک کے 40% ریسورسز یا پھر اکنامی ان کا پائی جاتی ہے۔ غریب نصف آبادی یعنی کہ تقریباً 70 کروڑ بھارتیوں کے پاس مجموعی طور پر ملک کی صرف 13% دولت ہے۔ تو یہ جو کیلکولیشن ہے پورے انٹرنیشنل سیناریوں میں یہ بہت زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ 1980 میں یہ جو آج جو 13% ہے، 1980 میں یہ 22% تھی، اور اب یہ گھٹ کر تاریخ اسلام کے بدترین مقام کو اصل میں پہنچ چکی ہے۔ اوورآل لیول پہ اگر آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس آپ کیلکولیٹ کریں ملک کی پوری مجموعی اکانومی کا، تو وہ آج 10% سے لگ بھگ کم ہے، اور یہ جو حالت ہے بہت تیزی سے ہی خراب تر ہو رہی ہے۔ ورلڈ ہنگر انڈیکس نام کی ایک این جی او آرگنائزیشن ہے جس نے بھارت کا سروے کیا، تو اس نے ہندوستان کو بھوک مری کا جو ریشو ہے اس میں 101 مقام پر رکھا، حالانکہ کچھ سالوں پہلے ہم 58 مقام پر تھے۔ ہمارے اس کو آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بہت غلط ہے، اور ہمارے پاس حکومت نے تو اتنا زیادہ کووڈ میں ہم نے اس میں یہ کیا ہے، لیکن یہ سب خیالی باتیں تھیں۔ ان کا جو پورا سروے کی بنا پر یہ تھا کہ بھارت بھکمری کے لحاظ سے 101 مقام پر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس صورتحال کا اصل سبب ترقی اور مساوات میں فرق ہے۔ اس کا جو کاز ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ملک میں بے پناہ دولت تو آئی ہے، اور کروڑوں کی آبادی میں چند افراد تک ہی اصل میں وہ دولت محدود رہی ہے۔ اسی لیے تو کیسے پھر ملک کی ترقی ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ گروتھ کے ساتھ ساتھ عادلانہ تقسیم، جسٹیفائڈ ایکول ڈسٹریبیوشن کا جو کنسپٹ ہے وہ رائج ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ملک کی اکانومی ترقی بھی کرے اور اس کے فائدے ملک کے ہر شہری کو اصل میں ہوں۔ یہی اصل میں اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل امتیاز ہے وہ عدل ہے، جسٹس جو ہے،
منصفانہ تقسیم جس کو میں نے کہا ہے، یہ اصل میں اسلام کا امتیاز ہے۔ عدل میں اصل میں گروتھ بھی شامل ہے اور منصفانہ تقسیم بھی شامل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں گروتھ اور معاشی ترقی کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ زبردست ہمت افزائی کی گئی ہے۔ انفاق اور صدقات اور زکوٰۃ کی فرضیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان عظیم نیکیوں کا اجر حاصل کرنے کے لیے مال کو کمانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس جب زائد مال ہی نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے انفاق اور صدقہ کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور بعد میں بھی بہت زیادہ مال کو کمانے کی ہمت افزائی اصل میں کی گئی ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار اس کے مثالیں موجود ہیں۔ عشرہ مبشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں 10 صحابہ کو اس دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دی گئی ہے، ان کی اگر ویلیویشن اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا اصل میں دماغ اصل میں کام نہیں کرے گا کہ ان کی جو مالیت انہوں نے اپنے انتقال کے بعد وراثت میں چھوڑ کے گئی، تو اس میں یہ ہے کہ طبقات ابن سعد نام کی ایک کتاب ہے جس کو محترم امیر جماعت نے بھی اشارتاً یہ کہا، بہت ہی مستند کتاب ہے جو صحابہ تبع تابعین اور تابعین کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے نئے انکشافات اس میں کی گئے۔ طبقات ابن سعد، اس میں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی دولت کے تعلق سے بھی اس کتاب میں بہت سارے نئے انکشافات اس میں ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بہت ہی مشہور معروف صحابی ہیں، ہم ان کا نام اکثر سنتے ہیں۔ انتقال کے وقت ان کی جو دولت انہوں نے چھوڑی تھی وہ 20,000 کروڑ روپے تھی۔ آپ جانتے ہیں 20,000 کروڑ روپے مطلب آج کے امبانی اور اڈانی اور ہمارے پریم جی ان کی ویلیوشن سے تقریباً بہت زیادہ ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت اپنی دولت کو انہوں نے یہ وصیت کی کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کو میری میراث میں سے حصہ دیا جائے۔ ایک صحابہ کو، جو بدری صحابہ کہتے ہیں، ان کو 70 لاکھ روپے کا پر پرسن انہوں نے اپنی میراث میں تقسیم کے لیے وہاں پر رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف، سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے انتقال کے بعد 6,000 کروڑ روپے کی مالیت انہوں نے چھوڑی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 کروڑ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 کروڑ۔ اس دولت کا استعمال اصل میں دین کے لیے اور کثرت سے صدقات کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو اصل میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ دولت کمانے سے اپنے فالوور کو اسلام نہیں روکتا ہے، بلکہ اصل میں دولت کی حرص اور لالچ اور دولت کو ایک جگہ جمع کر کے رکھنا اور صدقات اور انفاق سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اصل میں جو ہے جو چیز جس سے اسلام اصل میں روکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نے آپ سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مواخات کا سسٹم جو جاری کیا تو حضرت سعد بن ربیع سے آپ کا انہوں نے کوارڈینیشن کرایا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ میرا آدھا مال لے لیجئے، پھر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، آپ ان سے شادی کر لیجئے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بارک اللہ لکا فی اہلی وفی مالکا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ پھر انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور ایک شارٹ اسپین آف ٹائم میں انہوں نے اتنا زبردست گروتھ اپنے بزنس کا کیا۔ یہ عین اصل میں مال کمانا اصل میں اسلام میں معیوب نہیں ہے بلکہ عین مطلوب ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اسلامی اصول کی پاسداری اصل میں کی جائے۔ اصل اسپرٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اپنے مالوں میں غریبوں کا حصہ باقاعدہ حق اصل میں ہم کو مانا جانا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رغبت لوگوں کو دلائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے اموال میں مانگنے والوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے، سورہ ذاریات میں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بہت ساری اقسام اصل میں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ زائد مال میں ہمارا اب شاید ہی کوئی حصہ باقی رہے گا۔ اتنا زیادہ رسول اللہ اپنی نشستوں میں، اپنے اجتماعات میں، لوگوں کی محفلوں میں لوگوں کو انفاق کی طرف ابھارتے تھے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید نے اسی حوالے سے یہ کہا کہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہو کہ جو کچھ تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہو۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے اصل میں اسلامی تعلیمات جو ہمارے ملک میں معاشی نابرابری کو ختم کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی ہو یا اسلام کا اصل میں ویژن ہے کہ دولت محض چند ہاتھوں میں محفوظ نہ رہے بلکہ تمام لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔
مجموعی طور پر یہ اصل میں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرض منصبی کو ہمیں یاد کرنا ہے، اور ہمیں اپنی مساجد سے، اپنے گھروں سے، اپنے محرابوں سے نکل کر معاشرے میں فیلڈ پر رہ کر معاشرے کے جو مسائل پریکٹیکلی پائے جاتے ہیں ان کو اینالائز کریں اور پھر اس کا الٹرنیٹ پیش کریں۔ یہ اصل میں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حالات کا رونا روئے اور کہے کہ اب حکومت تو بدل گئی ہے، ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے اوپر اتنے مسائل ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اس کا طریقہ قطعی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن کا جو شیوا رہتا ہے کہ جتنے بڑے پرابلمس، جتنے مسائل رہیں گے اتنا زبردست سولوشن اس کے پاس الٹرنیٹ موجود ہے۔ قرآن و حدیث یہی تو چیز ہے کہ ہر زمانے میں، آج سے 100 سال کے بعد بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ زمانہ اگر رہے گا تو بھی اس میں پائے جانے والے مسائل کا حل آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اصل میں بات کرنی ہے الٹرنیٹ کی۔ آج اس دنیا میں ہم دیکھ لیے کہ تمام ازمس کو لوگوں نے فالو کر کے دیکھ لیا، اب لوگوں کی نگاہیں اصل میں اسلامک ماڈل کی طرف ہیں۔ یہ جو کوشش جاری ہے، جو آپ نے ابھی یہاں پر جس کی تفصیلات یہاں سنی ہے، جماعت اسلامی نے جو اصل میں یہ پورے ملک بھر میں جماعت نے اس طرح کا پورا ایک جال نیٹ ورک اصل میں بچھایا ہے۔ جماعت نے مہاراشٹر کی میں آپ کو بات کروں تو اس کا جو بیڑا اٹھایا گیا ہے کہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اس عمل کا ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا اصل میں جا رہا ہے۔ راحت کے تعلق سے آپ نے ابھی یہاں کیا، جماعت اسلامی یہاں پر جب قائم ہوئی تھی راحت تو وہ 5ویں ہماری شاخ تھی۔ الحمدللہ پورے مہاراشٹر بھر میں 16 مقامات پر راحت کی برانچز یہاں پر شروع ہے، اور مزید 7 سے 8 مقامات پر وہاں پر کوششیں جاری ہے، جیسا کہ پونا، ممبرا، کلیان، جالنا وغیرہ میں، جہاں قرض داروں کو یہاں پر راحت کو سود کی لعنت سے بچایا جاتا ہے اور انہیں ایک خوشحال خاندان اور حلال رزق کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، ان کی راہ کو ہموار کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان 16 سوسائٹیز میں 54,208 اس میں کھاتے دار ہیں۔ میں تمام چیزوں کو وقت کی یہ تحت یہ اسکپ کرتا ہوں، صرف میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان پورے مہاراشٹر کی سوسائٹیز کے گزشتہ سال کا جو ٹرن اوور تھا وہ 359 کروڑ تھا، 359 کروڑ 41,64,000 روپے اس کا ٹرن اوور تھا۔ تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے جماعت اسلامی کا، ان کے اس میں کام کرنے والے افراد کا، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا اور بہت ہی ہمارے لیے اس کا مقام ہے کہ پورے مہاراشٹر بھر میں جو سوسائٹیاں چلتی ہیں، سوسائٹیاں ایسی نہیں چلتی ہیں، اس میں پائے جانے والے افراد، ان کے ٹیلنٹس، ان کا وقت اس میں لگانا پڑتا ہے، اور اس کے تمام مہاراشٹر کے جو سیکریٹری صاحب یہاں موجود ہیں، محمد یونس صاحب، جو اپنی عمر کے کم از کم میرے خیال سے 70-75 میں ان کی عمر ہے، اور پورے مہاراشٹر بھر کے دورے کر کے سوسائٹی کی ہر سوسائٹی کو اپنے اس سے آگے بڑھانے کی طرف پیش قدمی اصل میں وہ کرتے آئے ہیں۔ ابھی ہمارے سیکریٹری صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ سوسائٹی کو بی گریڈ کا اصل میں یہاں پر وہ ملا ہے، تو بی گریڈ ملنے کی یہ وجہ ہے کہ جو ہم سروس چارج لیتے ہیں ڈائریکٹرز، وہ ہم شرعی حدود کے دائرے میں لیتے ہیں۔ ہم تمام جو ایکٹیویٹیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اچھا کام کرتے کرتے ایسے چل جائیں کہ ہمیں شریعت کا احساس نہ رہے، بلکہ ہمارے تمام کام ہم اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام شرعی حدود کے باہر نہ جائے، اور جو اخراجات سوسائٹی کے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے سروس چارج سے اصل میں پورا ہوتا ہے۔ اس لیے سوسائٹی کو اصل میں لاس کا یہاں پر ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر بی گریڈ وہاں دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی سوسائٹی کے تمام جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایسا ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک طرح سے راحت سوسائٹی کو یہاں سے ایک ریگولر انکم چالو ہو جائے کہ ہم اپنے سروس چارج کو کم سے کم کریں۔ ہمارا تو ٹارگیٹ ہے کہ سروس چارج کو ہم 0 کر دیں، تو یہ انشاءاللہ وہ ہونے کے بعد ہماری سوسائٹی کو انشاءاللہ اے گریڈ بھی ملنے کی امید ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے شعبے جو معاشیات ہے ہمارا، اس کے ماہرین جو تھے ہمارے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، ایچ عبدالرقیب صاحب، ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب وغیرہ جو تھے، وہ انٹرنس فری بینکنگ کے لیے ایک پورا پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا تھا اور ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس وقت کے جو ہمارے فائنینس منسٹر تھے پی چدمبرم صاحب، ان سے راس ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ پورا سسٹم کو پریزنٹ کیا گیا کہ یہ سسٹم کو آپ پورے ملک بھر میں آپ انٹرنس فری بینکنگ کے نام پر اس کو انٹروڈیوس کیجئے۔ تو انہوں نے اس کو کافی پسند کیا،
اور انہوں نے کہا کہ اور اس پروجیکٹ کو ریزرو بینک آف انڈیا کے سامنے رکھا گیا. تو ریزرو بینک آف انڈیا کے جو وہاں کے وہ ذمہ دار تھے انہوں نے کہا RBI کے کہ یہ بل کو پارلیمنٹ میں پاس کروانا پڑے گا. تو یہ تمام کوششیں جماعت مرکز کی جانب سے ہوتی آئی ہیں. اس کے بعد حکومت بدل گئی اور وہ بل پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہو سکا, اور اسی کے لیے اس کے بعد ہی جماعت نے اس رکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ ریاستی قانون کے تحت کریڈٹ سوسائٹیز قائم کر کے 0% پر یہ کام کیا جائے. ہم انٹرسٹ فری بینکنگ جو کہتے ہیں یہ اصل میں غلط اصطلاح ہے. اس طرح کی اصطلاح کا حکومت کے پاس یا گورنمنٹ آف انڈیا کے جو RBI کے نام سے اس کے اندر یہ کوئی اس کی یہ موجود نہیں ہے. تو ہم 0% انٹرنس کے حوالے سے یہ کام اصل میں کرتے آئے ہیں. عزیز ساتھیوں, یہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو کام پورے ملک بھر میں جماعت کرتے آئی ہے, مہاراشٹر میں بھی, یہ اصل میں مجموعی طور سے ہمارے جیسا کہ مولانا محترم نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس جو عقل و فہم رکھنے والے اور اہل علم حضرات ہیں اور خصوصی طور سے جو مالدار لوگ ہیں, یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس نوبل کاز کے لیے وہ آگے آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں. میں نے اس سے پہلے بھی اپنی گفتگو میں یہ رکھا کہ شہر ناندیڑ کی آبادی پاپولیشن کے حساب سے ایک راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی سے کوئی کام حل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پاس ہر محلے میں ایک راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کی استھاپنا, اس کا وہاں پر وہ ہونا یہ وقت کی عین ضرورت ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی, ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس سے جو گروپ کام کرتے ہیں, جو بزنس والے گروپ ہیں اور جو مالدار گروپ ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بتائیں گے, وہ سوسائٹی قائم کریں اور لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہی اصل میں وقت کی ضرورت ہے. ہماری نمازیں, ہمارے یہ تمام چیزیں اس بڑے کام کے لیے اصل میں ہمیں اگر تیار نہیں کرتی ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اور پھر ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بہنیں گٹ میں جاتی ہیں, ہمارے لوگ انٹرسٹ پہ مہاراجوں کے سے یہ لیتے ہیں. تو اصل میں سولوشن کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. ہم بہت جلدی ہمارے پاس اگر اوورآل لیول پہ دیکھا جائے تو ہر 8 دن میں ایک ہوٹل کا افتتاح, ایک تہاری کی ہوٹل کا افتتاح, یہ بریانی کی, پھر دم کی, اس کے بعد شادی خانے کی پوری لائن لگی ہوئی ہے. تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ اصل میں کانکریٹ لیول پہ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اپلفمنٹ کے جو ریسورسز ہیں اس طرف انویسٹ کرنے کی طرف مجموعی طور سے ناندیڑ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رجحان بہت کم ہے. تو میری بہت ہی اہم, بہت ہی مؤدبانہ گزارش اس میڈیا کے حوالے سے بھی, آج کے ان تمام افراد کے حوالے سے بھی, اور جو لوگ اہل شہر ہیں یہاں پر بستے ہیں, کہ اس طرح کی سوسائٹیز کا بہت زیادہ ایک نیٹ ورک پورے ناندیڑ میں ہونا ضروری ہے. ہم جماعت اسلامی اس بات کا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خصوصی طور سے جو مالدار, جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں, وہ لوگ آگے آئیں گروپ کی شکل میں, اور گورنمنٹ کے نارمز کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. ہم کوئی آزادانہ کام اپنے مطلب نہیں کرتے ہیں, بلکہ جو RBI کے ڈائریکشن سے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں کہ کل کو جا کر کوئی گورنمنٹ اتھارٹی ہمیں یہاں پر آ کر ہمارا سوسائٹی کو تالا نہیں لگا سکے, بلکہ آج اس سوسائٹی کا جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کر جو اتھارٹیز ہے وہ لوگ بھی دنگ ہے کہ کس طرح سے آپ اور کیوں یہ کام کر رہے ہیں. مطلب جیسا کہ ابھی حال میں گفتگو آئی کہ ہمارے بلولی کے HBB صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 100 سوسائٹی رجسٹرڈ ہیں, سب لوگ لاس میں ہیں. تو یہ 0% فری انٹرسٹ والی, ہاؤ اٹ کین بی پاسبل دیٹ دس سوسائٹی از ان پروفٹ. تو یہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. میں آخری بار کر رہا ہوں کہ ہم نے بابا جی سے ملاقات کی تھی کچھ دنوں پہلے, جو ہمارے جو گرودوارا ہے اس کی جو سب سے بڑے گرو ہے گرو گرنتھ بابا جی, ان سے میں نے پرسنل ملاقات کی تھی. جماعت کی مختلف ایکٹیویٹیز بتانے کے بعد میں نے راحت کا ان کے سامنے ذکر کیا تو بڑے تعجب کا اظہار کیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں سردار جی لوگوں کا بزنس, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ میں خود وہاں پر آنا چاہتا ہوں اور آ کر وہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ آپ یہ تمام چیزوں کو رن کرتے ہیں. بہرحال گفتگو تو بہت ساری ہو سکتی ہے. آج کی ایک بہت اہم نشست کے حوالے سے میں سب سے پہلے ہمارے تمام ڈائریکٹرز کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کام بہت عظیم کام ہے. یہ اصل میں مجاہدانہ کام ہے. آج کے اس دور میں اب ویپن سے جہاد شاید ہی کوئی ہو سکے گا, اب یہ نظریاتی ٹکراؤ کا دور ہے. تو اس میں اسلامی اقدار اور اسلامی رول کی جو بات کرتے ہیں تو آیا وہ آج کے اس سوسائٹی میں امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے, اس کا کون ثبوت پیش کرے گا. تو جو اندھیرے میں شمع جماعت اسلامی نے جلائی ہے, ایسے کئی شمع اصل میں جلانے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر یہ اندھیرا دور ہوگا اور پھر
جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف، تو اسی کی طرف یہ پیش قدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ڈائریکٹرز کی جو اس کام میں بہت ہی مسلسل اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، تو جیسا کہ اکرام صاحب کا یہاں ذکر ہوا ہے، ایسے ہمارے تمام 15 ڈائریکٹرز کا ان کا خود کا جیب کا پیسہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت، برکت، ان کے فیملی پر، ان کے تمام ان کے خاندان پر اپنی رحمت ہماری نازل فرمائے، اور ہمیں اسلام کا الٹرنیٹ جو نظام ہے اس کو پورے معاشرے کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔